محترم اساتذہ، معزز مہمانان گرامی اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں ایک نہایت اہم اور بامقصد دن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جسے دنیا بھر میں انٹرنیشنل وومن اینڈ گرلز ان سائنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر دنیا کو ترقی کے حقیقی راستے پر گامزن کرنا ہے تو ہمیں خواتین کو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں مکمل مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ خواتین ہمیشہ سے علم و تحقیق کے میدان میں نمایاں رہی ہیں، مگر تاریخ کے کئی ادوار میں انہیں سائنس کے میدان سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ مدام کیوری جیسی عظیم سائنسدان نے 2 نوبل انعام جیت کر، ڈاکٹر عابدہ چودھری جیسی پاکستانی خواتین نے جدید تحقیق میں نمایاں مقام حاصل کر کے، اور ڈاکٹر ثریا خان جیسی ماہرین نے اسپیس سائنس میں اپنی قابلیت کو لوہا منوا کر یہ ثابت کیا کہ اگر خواتین کو مواقع دیے جائیں تو وہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ جب بھی ہم سائنس اور تحقیق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مشہور مرد سائنسدانوں کے نام آتے ہیں، جیسے آئنسٹائن، نیوٹن یا ایڈیسن۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں خواتین نے بھی بے شمار خدمات انجام دی ہیں، اور کئی ایسی ایجادات کی ہیں جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ خواتین صرف حیاتیات اور کیمیا تک محدود نہیں رہیں، بلکہ کمپیوٹر سائنس میں بھی انہوں نے بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ ایڈا لاویلیس کو دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر کہا جاتا ہے۔ آج انہوں نے کمپیوٹر الگورتھم کی بنیاد رکھی۔ آج جو ہم جدید کمپیوٹر اور سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اس کی راہ ہموار کی۔ محترم حاضرین، یہ صرف چند مثالیں ہیں، جبکہ تاریخ میں ایسی بے مثال خواتین ہیں جنہوں نے سائنس کے مختلف شعبوں میں شاندار کام کیا۔ آج بھی خواتین میڈیکل، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور خلائی سائنس میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ عورت نہ صرف گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہے، بلکہ سائنسی ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور طالبات کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ بھی سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کریں۔ تعلیم اور تحقیق کا سفر مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے، اور ترقی اس وقت تک ممکن ہے جب ہم مل کر علم کی روشنی کو پھیلائیں گے۔ اسلام نے خواتین کو تعلیم کا حق دیا اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام عطا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی۔ آپ نے خواتین کے لیے الگ تعلیمی سیشنز کا اہتمام کیا اور انہیں مساجد میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عہد نبوی اور بعد کے ادوار میں خواتین نے علم کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آج کے دور میں خواتین سائنس کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ پاکستان میں 37% خواتین ریسرچز میڈیکل سائنس سے وابستہ ہیں، جبکہ 33.8 نیچرل سائنسز میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ حکومت پاکستان نے خواتین کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بااختیار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں روبوٹکس، IA اور ڈیجیٹل حل کی تربیت شامل ہے۔ اگرچہ خواتین نے سائنس کے میدان میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن انہیں اب بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر خواتین محققین کی تعداد 30% سے بھی کم ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید شعبوں میں یہ تعداد صرف 22% ہے۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو تعلیم اور تحقیق کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ آج کی دنیا جدت اور ایجادات کی دنیا ہے۔ مصنوعی ذہانت، AI، خلائی تحقیق، بائیو ٹیکنالوجی اور دیگر جدید سائنسی شعبے صرف اس وقت ترقی کریں گے جب خواتین اور مرد مل کر ان میں کام کریں گے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر سائنسی ترقی ممکن نہیں۔ اگر ہم صرف مردوں کو سائنس میں موقع دیں اور خواتین کو پیچھے چھوڑ دیں تو ہم اپنی آبادی کے نصف حصے کی ذہانت اور صلاحیت سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہیں گے۔ ہم اس دقیانوسی سوچ کو ختم کرنا ہوگا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی صرف مردوں کے لیے ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواتین نے سائنس کے میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا، خواتین کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی ہے۔